السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم متن البیقونیہ کا شعر نمبر 5، جس میں ہم حدیث حسن کس کو کہتے ہیں اس کو جانیں گے۔ اس سے پہلے سبق تیسرے اور چوتھے سبق میں ہم نے حدیث صحیح کی تعریف اور اس کو مثال کے ساتھ سمجھا تھا۔ حدیث صحیح کی جو تعریف ہے، اس کے جو ابیات ہیں، اس کو برکت کے لیے ہم پھر پڑھتے ہیں۔ اولها الصحیح وهو متصل اسناده ولم يشذ او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، امام البیقونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں والحسن المعروف طرقا غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت۔ حدیث حسن کی تعریف آپ نے فرمائی اور آپ فرماتے ہیں الحسن المعروف طرقہ، یعنی کہ اس کے جو روایت کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ معروف ہیں۔ رجالہ لا کالصحیح اشتہرت، لیکن اس کے جو رجال ہیں، اس کے جو روایت کرنے والے راوی ہیں، وہ حدیث صحیح کے راویوں کی طرح مشہور نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم کیسے فرق کریں، حدیث حسن اور حدیث صحیح میں کیسے فرق کیا جائے گا؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حدیث حسن کے جو راوی ہیں وہ حدیث صحیح کے جو راوی ہیں ان سے ضبط کے اعتبار سے اور حافظے کے اعتبار سے کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ باقی جو شرائط ہیں، جو شرائط حدیث صحیح میں پائی جاتی ہیں وہی شرائط حدیث حسن میں پائی جاتی ہیں، یعنی پہلی 4 شرطیں جو ہیں وہ حدیث صحیح والی حدیث حسن میں کیا ہے؟ ہمیں ملتی ہیں۔ سند کا متصل ہونا، حدیث کا شاذ نہ ہونا، حدیث میں کسی علت کا نہ ہونا، حدیث کے راویوں کا عادل ہونا، یہ 4 شرائط ہمیں حدیث حسن کے جو راوی ہیں ان میں بھی ملتی ہیں۔ حدیث حسن کے بھی جو راوی ہیں ہمیں حدیث جو ہے وہ سند کے اعتبار سے متصل ملتی ہے، اس میں کوئی راوی ہمیں چھوٹا ہوا نہیں ملتا، پوری سند ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تک مکمل ملتی ہے۔ اس میں بھی حدیث جو ہے وہ شاذ نہیں ہے، یعنی اس کا جو راوی ہے وہ اپنے ثقہ کی مخالفت نہیں کرتا۔ حدیث حسن کے جو راوی ہیں، اسی طرح حدیث حسن میں کوئی علت نہیں پائی جا رہی کہ جو اس کو ضعیف بنا دے یا اس کو حدیث حسن سے نکال دے۔ اسی طرح حدیث حسن کے جو راوی ہیں وہ عادل ہیں۔ عادل کا ہم نے مطلب پڑھا تھا کہ جو گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، تو بالکل وہی شرائط جو حدیث صحیح میں ہم نے پڑھی، ہم نے سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4 میں ہم نے پڑھا، حدیث صحیح کو جانا، وہی 4 شرائط ہمیں حدیث صحیح میں حدیث حسن میں بھی کیا ہیں؟ ملتی ہیں، سوائے شرط نمبر 5 ضبط کے اعتبار سے۔ تو حدیث حسن کے جو راوی ہیں وہ ضبط کے اعتبار سے کیا ہیں؟ وہ کمزور ہیں۔ اس کو اب ہم پڑھتے ہیں مثال کے ساتھ۔ امام ترمذی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں قال حدثنا قتیبۃ حدثنا جعفر بن سلیمان الضبعی عن ابی عمران الجونی عن ابی بکر بن ابی موسیٰ الاشعری قال سمعت ابی بحضرۃ العدو یقول ان ابواب الجنۃ تحت ظلال السیوف، کہ بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے، غریب ہے۔ حدیث غریب کس کو کہتے ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ آپ اصطلاح فرماتے ہیں، آپ کی کتاب میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے، کبھی آپ فرماتے ہیں حدیث حسن، کبھی کہتے ہیں حدیث حسن غریب۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، کیونکہ اس میں جو 4 شرائط ہیں وہ حدیث صحیح والی موجود ہیں، اور سوائے اور اس کے جو راوی ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ ثقہ ہیں، یعنی اس حدیث کے 4 راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں، سوائے جعفر بن سلیمان الضبعی کے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ رجال صحیح کی طرح نہیں ہیں۔ تو یہ ہم نے جان لیا
اور حدیث حسن کی جو تعریف ہے اس کو بھی ہم نے جان لیا۔ ہم ایک دو دوبارہ شعر پڑھ کر اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ حدیث حسن کی تعریف میں امام البیقونی فرماتے ہیں والحسن المعروف طرقا غدت رجالہ لا کالصحیح اشتہرت۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین۔